میاں اور بیوی چوری کے موضوع پر گفتگو کر رہے تھے۔ شوہر: جو شخص چوری کرتا ہے تو بعد میں ضرور پچھتاتا ہے۔ بیوی بولی: آپ نے جو شادی سے پہلے میری نیندیں چرائی تھیں ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ شوہر: کب سے یہی تو بکواس کر رہا ہوں کہ وہ بعد میں ضرور پچھتاتا ہے۔ آج کورٹ میں ایک عجیب مقدمہ چل رہا تھا۔ ایک دیہاتی نے توپ کے لائسنس کے لیے درخواست دی تھی اور یہ دیکھنے ہزاروں کی بھیڑ میڈیا کورٹ میں موجود تھی۔ جج دیہاتی سے بولا: یہ تم نے توپ کے لائسنس کے لیے درخواست پورے ہوش و حواس میں دی ہے؟ دیہاتی: جی ہاں جج صاحب۔ جج: کیا تم عدالت کو بتاؤ گے یہ توپ تم کہاں اور کس پر چلانے والے ہو؟ دیہاتی: جج صاحب، گزشتہ سال میں نے اپنے دیہی بینک میں 1,00,000 روپے کے لیے بے روزگار لون کے لیے درخواست دی۔ بینک والوں نے پوری جانچ پڑتال کے بعد میرے لیے 10,000 روپے کا لون منظور کیا۔ اس کے بعد میری بہن کی شادی کے لیے میں نے راشن والے سے 100 کلو شکر کی درخواست کی اور مجھے راشن میں صرف 10 کلو شکر ملی۔ ابھی کچھ دن پہلے جب میری فصل شدید بارشوں کے نتیجے میں آنے والے سیلاب میں ڈوب گئی تو پٹواری میرے لیے 50,000 روپے کا معاوضہ منظور کرنے کی بات کر کے گیا اور میرے اکاؤنٹ میں صرف 5,000 روپے ہی آئے۔ اس لیے اب میں نے سرکاری طریقہ کار کو بہت اچھے سے سمجھ لیا ہے۔ مجھے تو بندر بھگانے کے لیے پستول کا لائسنس چاہیے تھا اور میں نے سوچا اگر میں پستول کے لیے لائسنس کی درخواست کروں گا تو مجھے کہیں آپ غلیل کا لائسنس ہی نہ دے دیں، اس لیے میں نے توپ کے لائسنس کی درخواست دی ہے۔ ایک عورت ہتھوڑا لے کر اپنے بیٹے کے اسکول پہنچی اور چپڑاسی سے پوچھنے لگی: نقیب سر کی کلاس کون سی ہے؟ ہتھوڑے کو دیکھ کر چپڑاسی نے ڈرتے ہوئے پوچھا: لیکن آپ کو ان سے کیا کام ہے؟ ہتھوڑے کو ہوا میں لہراتے ہوئے بولی: ارے وہ میرے بیٹے کی کلاس ٹیچر ہیں، مجھے ان کی کلاس دکھاؤ۔ چپڑاسی دوڑ کر نقیب سر کے پاس گیا اور اطلاع کی کہ ایک عورت ہاتھ میں ہتھوڑا لیے آپ کو تلاش کر رہی ہے۔ رقیب سر کے چھکے چھوٹ گئے۔ وہ دوڑ کر پرنسپل کے پاس گئے اور پرنسپل فوراً اس عورت کے پاس آ کر نہایت عاجزانہ انداز میں بولے: آپ جلد بازی سے کوئی کام نہ لیں، اطمینان رکھیں، آپ کی شکایت فوری طور پر دور کی جائے گی۔ اس عورت نے کہا: مجھے کوئی شکایت نہیں، بس آپ نقیب سر کی کلاس بتائیں، میں ان کی کلاس میں جانا چاہتی ہوں۔ پرنسپل نے کہا: لیکن آپ ان کی کلاس میں کیوں جانا چاہتی ہیں؟ اس عورت نے کہا: کیونکہ مجھے وہاں اس بینچ کی کیل ٹھوکنی ہے جس پر میرا بیٹا بیٹھتا ہے، وہ کل تیسری بار اپنی پینٹ پھاڑ کر آیا ہے۔ ماں نے اپنی بیٹی کو نصیحت کرتے ہوئے بولا کہ شادی اس سے کرو جو تمہیں ہمیشہ ساتھ دے، خوش رکھے اور غمگین نہ ہونے دے۔ بیٹی: آپ موبائل کی بات کر رہی ہیں نا؟ ماں نے چپل بیٹی کی طرف پھینکا اور بیٹی نے حسب معمول سائیڈ لیا۔ وہ چپل آگے کی طرف روانہ ہو گیا اور الماری کے اوپر رکھے گلدان پر لگا اور گلدان ٹوٹ گیا۔ ماں اور بیٹی دونوں بچ گئے، لیکن قصوروار شوہر کو ٹھہرایا گیا کہ اس نے 2 سال پہلے گلدان کو غلط جگہ پر کیوں رکھا تھا۔ میں گلی سے نکلا تو ایک کتا ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ میرے ہاتھ میں ٹفن تھا، میں دفتر جا رہا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ کتا بھوکا ہے، ایک روٹی نکال کر ڈال دی۔ اگلے دن کتے نے دور سے دیکھ کر دم ہلائی۔ تیسرے دن سے میں گھر سے ایک روٹی زیادہ لانے لگا۔ 7ویں دن
دفتر سے چھٹی تھی۔ میں گلی میں کسی کام سے نکلا تو کتا موجود تھا۔ اس نے دیکھا کہ میرے ہاتھ میں ٹفن نہیں ہے۔ بازار سے واپس آیا تو کتا میرے گھر کی دہلیز پر بیٹھا تھا۔ جانے کہاں سے میرے لیے ایک جلی ہوئی روٹی اٹھا لایا تھا۔ ایک عورت نے اپنے شوہر کو فون کیا اور کہا، مجھے اپنی USB سے ایک امپورٹنٹ فائل اپنے کمپیوٹر میں سیو کرنی ہے، طریقہ بتائیں کیسے کروں؟ شوہر نے کہا، کمپیوٹر کی اسکرین پر دیکھو، وہاں مائی کمپیوٹر کے نام سے ایک فولڈر بنا ہوگا۔ بیوی، جی بالکل ہے۔ شوہر، اب اس پر رائٹ کلک کرو اور اوپن کے بٹن پر کلک کرو۔ بیوی، جی کر دیا۔ شوہر، اب دیکھو اوپر کیا نظر آ رہا ہے؟ بیوی نے اوپر چھت کی طرف دیکھا اور بولی، اوپر تو چھت ہے، اب آگے بتائیں کیا کروں؟ شوہر بولا، چھت سے لٹک جاؤ اور خودکشی کر لو۔ بیگم شوہر سے، سارا دن موبائل سے چپکے رہتے ہو، کم از کم چھٹی کے دن تو میرے لیے وقت نکال لیا کرو۔ شوہر نے موبائل چارجنگ پلگ میں لگایا اور کہا، لو جی بیگم، آج کا پورا دن تمہارے نام۔ پھر شوہر نے گھوم پھر کر پورے گھر کا جائزہ لیا اور کہا کہ آج کھانا ماسی کے ہاتھ کا نہیں، تمہارے ہاتھ کا کھانا ہے، اور دیکھو گھر کتنا گندا ہو رہا ہے، کبھی جالے بھی صاف کر لیا کرو۔ ٹھنڈ ہو رہی ہے، اپنے ہاتھ کی گرما گرم کافی ہی پلا دو، بہت دل کر رہا ہے۔ اور ہاں، آتے ہوئے حساب والی کاپی بھی لے آنا، کتنی شاپنگ کی ہے اور کہاں کہاں خرچ کیا ہے۔ اور ہاں، میری 2-3 شرٹس کے بٹن ٹوٹے ہوئے ہیں، وہ بھی لگا دو۔ بیگم بھاگتی ہوئی آئی اور بولی، یہ لے موبائل فل چارج ہو گیا ہے۔ ایک چائے کے ہوٹل پر 4 دوست بیٹھے تھے، جن میں ایک دوست کم تعلیم یافتہ تھا اور پیشے سے ایک یوٹیوبر تھا۔ وہ اپنے تعلیم یافتہ دوستوں کو اپنی کم تعلیم کے باوجود اچھی کمائی کرنے کے نسخے بتاتے ہوئے بولا، اگر میں کم پڑھا لکھا ہوں تو کیا ہوا؟ میں جب 16 سال کا تھا تب پہلی ماہانہ کمائی 90,000 کی، اب 19 سال کا ہوں، وہ آمدنی بڑھ کر 1.5 سے پونے 2 لاکھ تک ہو گئی ہے۔ اب آپ سب لوگ پوچھیں گے میں کیا کرتا ہوں؟ آپ سب کو بھی بتاؤں تو سنو، میں پہلے بھی ایسی چھوڑتا تھا اور میں اب بھی باتیں ہی چھوڑتا ہوں۔ Please subscribe our channel.